أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. سورہ المرسلات کی آیت نمبر 41 تا 44 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ متقی انسانوں کا حسین انجام بیان فرما رہا ہے. متقی وہ انسان ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی انسان جو ہے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوں، انہیں کھا جائے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو سیر ہو کر اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس ویل یومئذ للمکذبین، جو اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت. انہیں کہا جائے گا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور عیش کر لو تھوڑے دن دنیا کے ہیں تو مجرم انسان. ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے ہلاکت ہے. یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، سرکش اور باغی بندہ بن کر نہ رہو. لا يركعون، اللہ کے احکامات کے آگے نہیں جھکتے تھے، اپنی خواہشات کے پیرو تھے، اپنے سرداروں کے، اپنے وڈیروں کے، اپنے آبا و اجداد کے غلط کاموں کے پیرو تھے، اپنے فرما رواؤں کے غلط احکامات کے پیرو تھے، اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے تھے. نہیں، جب کہا جاتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور فلاح کی طرف، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. انہوں نے جو 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی تھی اس پر لبیک نہیں کہتے تھے. قیامت کے دن جب انہیں کہا جائے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے روز جب پنڈلی کھولی جائے گی، جو بڑا سخت دن ہوگا، تو انہیں سجود کے لیے کہا جائے گا کہ آؤ اللہ کے حضور سجدہ کرو. تو خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں ذلت کے مارے جھکی ہوں گی، اور یہ اللہ کے حضور فلا یستطیعون، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اللہ ان کی کمر کو سخت کر دے گا، اللہ کے آگے نہیں جھک سکیں گے. جو لوگ آج دنیا کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کے آرڈرز کے آگے نہیں جھکتے، قیامت کے روز یہ اللہ کے آگے نہیں جھک سکیں گے. ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دی جائیں گے. اللہ بات ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، لا يركعون، نہیں جھکتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، مکذبین کے لیے ہلاکت ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد اور یہ کس چیز پر ایمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، یوم حساب کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کے عذاب پر پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی وحدانیت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی بندگی، اپنی ہی غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی ہی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.